سورۃ بقرہ آیت نمبر 124، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے انی جاعلک للناس اماما۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا ہے ہم نے ان کو تمام انسانوں کے لیے پیشوا بنا دیا ہے، امام بنا دیا ہے۔ اب یہودی کہتے ہیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام ہم میں سے ہیں، نصرانی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہم میں سے ہیں، مسلمان کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہم میں سے ہیں، مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں اور ابراہیم علیہ السلام ہم میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت نے تینوں کی رد فرما دی، فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ چار قومیں آئی ہیں جنہوں نے ڈنک کی چوٹ پر کہا ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ پہلے نمبر پر یہودی، دوسرے نمبر پر عیسائی، تیسرے نمبر پر مشرکین مکہ، چوتھے نمبر پر مسلمان ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام وہ مسلمان تھے، اور ملت ابراہیمی اگر کوئی ہے، اگر کوئی ملت ابراہیمی پر اب موجود ہے تو وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سب کو فرمایا کہ آپ ملت ابراہیمی پر چلو، اور یہ کیا ہے؟ ملت فطری ہے، اور آپ کو پتہ اسی پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ملت جناب ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ لیکن ہم میں اور ان میں، عیسائیوں میں اور یہودیوں میں اختلاف کیوں ہوا؟ میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو میسج دینا چاہتا ہوں، وہ ایک اشکال ہے کہ یہ اشکال کب سے پیدا ہوا، ان کا مطلب یہود و نصارہ کا اور ہمارا جھگڑا یہ کب سے ہوا۔ تو اس جھگڑے کی میں آپ کو ابتدا بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہم میں سے ہیں، مسلمان کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہم میں سے ہیں، یہودی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہم میں سے ہیں۔ تو لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کس میں سے ہیں؟ تو میں آپ کو بتاؤں، ابراہیم علیہ السلام کی شروع میں دو لڑیاں چلی تھی۔ ان میں سے ایک لڑی جناب اسماعیل علیہ السلام ہے، اور دوسری لڑی حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے جتنے نبی آئے ہیں سارے انہی میں سے آئے ہیں۔ اور ادھر اس کا بنیادی وجہ آپ حضرت ہاجرہ کو بھی بنا لیں تو کوئی بعید نہ ہوگا، درست ہوگا کہ وہ دشمنی کے اوپر اتر آئے، اور یہودیوں نے اتنی گئی گزری بات کر دی کہ اماں ہاجرہ جو ہیں وہ تو کون ہے؟ استغفر اللہ، ایک لونڈی ہے۔ لونڈی کہتے ہیں نوکرانی کو، جس طرح ایک غلام ہوتا ہے ایک لونڈی ہوتی ہے، وہ والی لونڈی، تو وہ کیا ہے؟ نوکرانی ہے، استغفر اللہ۔ تو جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو یہودی بھی دشمنی پر تل آئے۔ انہوں نے کہا اتنا عرصہ تو نبی اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں سے آتے رہے، اچانک کیسے پلٹی کھا گئے کہ نبی اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے نہیں، جس لڑی کے اندر 40,000 سے زیادہ نبی آئے ہیں، اور جس لڑی میں سارے کے سارے نبی آتے رہے ہیں، اب اس لڑی سے ہٹ کر آخری نبی دوسری لڑی سے کیسے آ سکتا ہے؟ مطلب یہ آخری نبی حضرت سارہ سے کیوں نہیں ہے، حضرت ہاجرہ سے کیوں ہے؟ اس بات پر ان کی اور ہماری کیا ہوئی؟ لڑائی ہو گئی۔ مطلب علمی مقابلہ ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام ہم میں سے ہیں، ہم نے کہا ابراہیم علیہ السلام ہم میں سے ہیں، حتیٰ کہ مشرکین مکہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام ہم میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آیت نمبر 140 کے اندر سورۃ بقرہ ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی گواہی کو بھی جھٹلا دے۔ آیت نمبر 140، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ کَتَمَ کا معنی ہوتا ہے چھپانا، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی گواہی کو بھی چھپا دے۔ اللہ گواہی دے رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ یہ ملت اسلامیہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے،
تو ان کو کیا ہے رد کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے تو وہ ملت یہود ہے، اگر ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے تو نصرانی کہتے ہیں وہ ملت نصرانیہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر وہ صحیح معنی میں ملت ہے، ملت ابراہیمی ہے، تو وہ کون سی ہے؟ ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آپ کو بتایا پہلے کیا ہے، نبی اکثر زیادہ نبی جو آئے ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے آئے ہیں، جتنے بھی بنی اسرائیل کے نبی ہیں اکثر انہی میں سے ہیں، اسحاق علیہ السلام کی لڑی میں۔ لیکن آخری جو نبی آیا جس کی اتنی بڑی امت ہے، اس نبی کو جب اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا تو پھر بازی پلٹ گئی، مطلب کہ جو اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے نبی آتے رہے، اب اس لڑی میں آخری نبی نہیں آیا، اس لڑی سے نبی آ گیا جو شروع میں کیا ہے، جس میں نبی کم آئے ہیں، اسماعیل علیہ السلام سے، تو ان کی لڑی سے آئی، تو اس بات پر ان کو غصہ آیا، اور جس بات پر کیا ہے وہ دشمنی پر تل آئے، اور یہ باتیں کہی کہ ابراہیم علیہ السلام کیا ہیں، یہودی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اب یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، اور مسلمان بھی مانتے ہیں، حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی مانتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نہ تو ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، نہ تو ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں اور نہ ہی نصرانی ہیں، ولکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ کیا ہیں، مسلمان ہیں، وما کان من المشرکین، اور وہ تو مشرک بھی نہیں تھے۔ مشرکین مکہ تم تو شرک کر رہے ہو، تم تو شرک کر رہے ہو، اور یہودیوں تم نے تو قرآن کے اندر تحریف کر دی ہے، تم نے تو نبیوں کو قتل کر دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو ایسے نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام کیا تھے، موحد تھے، اور انہوں نے اپنی اولاد سے وصیت کی، ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور تمہاری کیا حالت تھی، تم جب مرے تو نبیوں کے دشمن تھے، اور تم کہتے ہو ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں۔ اگر کوئی ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہے تو وہ کون ہے؟ اب امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسلمان ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اسی ملت پر موت نصیب فرمائے۔